ٹرافی کی میزبانی کا معاملہ حل نہ ہو سکا، آئی سی سی کی آج کوئی بورڈ میٹنگ نہیں ہوگی، آئی سی سی اور سٹیک ہولڈرز کے درمیان رابطے برقرار، ذرائع کے مطابق شیڈیول پی سی بی اور انڈین بورڈ کی رضامندی سے مشروط، انڈین کرکٹ بورڈ کا پی سی بی کی تجاویز پر ٹال مٹول، پی سی بی برابری کی سطح پر معاملات کا حل چاہتا ہے، معاملات کو فائنل کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، معاملات فائنل ہونے پر ہی شیڈیول جاری کرنا ممکن ہوگا، ضرورت پڑنے پر ہی آئی سی سی کی میٹنگ بلائی جائے گی۔ ملک معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے، ملک کی ترقی کے سفر میں تمام سٹیک ہولڈرز اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، سفارتی تعلقات میں استحکام پاکستان کی ترقی کے سفر کی عکاسی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی قربانی رائے گاہ نہیں گئی، بطور خادم پاکستان اپنے کیے گئے ہر وعدے پر قائم ہوں، روزگار، صنعتی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہفتہ وار مہنگائی کی شرح مزید کم ہونے پر قوم کو مبارکباد کہا، اللہ کے فضل اور معاشی ٹیم کی کاوشوں سے مہنگائی گزشتہ 6 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ہم نے 2 چیزیں اٹھائی، وی پکڈ اپ چکن اینڈ پلسز، کہ ان کی انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ رہی ہیں، فیول پرائسز نیچے آ رہی ہیں، سو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نیچے آ رہی ہے، اور چیزیں نیچے آ رہی ہیں، اور ان کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ سو دس کائنڈ آف آربیٹراج از ناٹ رائٹ، وچ مینس کہ جو ہماری پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں دے نیڈ ٹو بیکم مور افیکٹو۔ ای سی سی کا یہ بالکل سینٹرل ایجنڈا ہوگا کہ جہاں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، اگر پرائس کنٹرول کمیٹیز آر ناٹ ڈوئنگ دیئر جاب دین وی ول ٹیک دیم ٹو ٹاسک، بیکاز دس ہیز ٹو گو ڈاؤن ٹو دا کامن مین۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں، حکومت کی مفید پالیسیوں کے باعث معیشت مستحکم ہو رہی ہے، سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے، میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو عالمی سطح پر متعارف کرانا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کا معیشت کی مضبوطی میں اہم کردار ہے، نجی سیکٹر کے اداروں کے مسائل حل کیے جائیں گے، حکومت کی بہترین حکمت عملی سے مہنگائی بتدریج کم ہو رہی ہے، تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں بہتر زر مبادلہ کما رہی ہیں۔ ادھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات، راشن ڈرائیو کا بھی دورہ، راشن بیگ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، گجرانوالہ کی جوڈیشل مجسٹریٹ نے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے مقدمے میں وارنٹ جاری کیے۔ پولیس کی 173 کی رپورٹ میں رانا ثناء اللہ کو بے گناہ قرار دیا تھا، عدالت نے رپورٹ مسترد کر دی، رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، لیگی رہنما پر گاڑی شہریوں پر چڑھانے کا الزام ہے۔ مقدمے میں خرم دستگیر اور ایم پی اے عمران خالد بٹ پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد میں 9 مئی واقعات پر درج مقدمات میں اہم پیش رفت، ایم این اے صاحبزادہ حامد رضا، ایم پی اے حسن نیازی سمیت 160 ملزمان پر فرد جرم عائد، ملزمان کی جانب سے صحت جرم سے انکار، اے ٹی سی نے آئندہ سماعت پر استغاثہ سے شہادتیں طلب کر لی، شبلی فراز، سرتاج گل سمیت کئی ملزمان پر عدم حاضری کے باعث فرد جرم عائد نہ کی جا سکی۔ ادھر جے آئی ٹی نے تفتیش مکمل کر کے رپورٹ اے ٹی سی لاہور میں پیش کر دی، عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو دلائل کے لیے 14 جنوری کو طلب کر لیا۔ فری لانسرز کے لیے خوشخبری، موبائل نمبر کے ذریعے وی پی این رجسٹریشن کی سہولت میسر، پی ٹی اے نے ویب سائٹ بھی متعارف کرا دی۔ پی ٹی اے حکام کے مطابق فری لانسرز پی ٹی اے کے ساتھ اپنا موبائل نمبر رجسٹر کرا سکتے ہیں، موبائل نمبر پر ڈیٹا کنیکشن پر وی پی این استعمال کیا جا سکے گا۔ اب تک 31,000 وی پی اینز رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں۔ پنجاب کے تاجروں کے لیے اچھی خبر، چھوٹے کاروبار کے فروغ کے لیے کاروبار کارڈ اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ، درمیانے کاروبار کے لیے چیف منسٹر آسان کاروبار فائنینسنگ اسکیم پر اتفاق، بزنس کارڈ اسکیم کے تحت 1 سے 10 لاکھ روپے تک قرضہ دیا جائے گا، چیف منسٹر آسان کاروبار فائنینسنگ اسکیم کے تحت 3 کروڑ روپے تک قرض دینے کی تجویز،
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسمال اور میڈیم لون اسکیم کے لیے جامع پلان طلب کر لیا. تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بلا سود قرضے کا اصولی فیصلہ. بڑے شہروں میں اسمال اور میڈیم انڈسٹریز کے لیے الگ زون مختص کرنے پر اتفاق. مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب میں تجارت اور صنعت کو فروغ دے کر روزگار کے مواقع بڑھائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کل چین کے 8 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گی. مریم نواز سے چین کی نمایاں شخصیات سے بھی ملاقات ہوگی. آئی ٹی، میڈیکل، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق معاہدے متوقع. پنجاب اور چین کے نجی سیکٹرز میں تجارتی روابط بڑھانے کا امکان. وزیر اعلیٰ پنجاب کو کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے باضابطہ دعوت دی گئی تھی. سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری سمیت 10 رکنی وفد چین جائے گا. سردی خون جمانے کو تیار. بارش برسانے والے سسٹم کی ملک میں انٹری. آج سے بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی. بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں بارش متوقع. لاہور سمیت پنجاب میں کل سے بادل برسنے کا امکان. محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کر دی. ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کا راج. پہاڑوں اور وادیوں نے سفید چادر اوڑھنا شروع کر دی. اسکردو میں پارہ -9، ستور، گلگت اور کالام میں -5 ڈگری تک گر گیا. قلات -3، چترال -2 اور کوئٹہ میں پارہ -1 تک آ گیا. اسلام آباد اور پشاور میں آج کم سے کم پارہ 3، لاہور میں 8 اور کراچی میں 14 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں آج رات سے پارہ گرنے کی پیش گوئی. بھاگ کر نہیں جاؤں گا، نظام کو جتنا بہتر کرنے کا اختیار ہے وہ کریں گے. جسٹس منصور علی شاہ کا مستعفی ہونے کے سوال پر جواب. مزید کہا، یہ سب قیاس رائیاں ہیں، پتہ نہیں آپ کو یہ فکر کہاں سے لاحق ہوئی. جو کام کر سکتا ہوں وہ جاری رکھوں گا. جسٹس منصور علی شاہ نے تقریب سے خطاب میں کہا، چائلڈ لیبر اور چائلڈ ٹریفکنگ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ. 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. بچے ہمارا حال اور مستقبل ہیں. بچوں کو بہتر مستقبل کے لیے آگے جانا ہوگا. یہ جماعت اس وقت فسادیوں کا، انتشاریوں کے ٹولے کے ہاتھ میں یرغمال بن چکی ہے. یہ جماعت پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکی ہے. اور آج پاکستان کے دشمن اس سے صرف پاکستان کی ریاست کو بدنام کرنے کا کام لے رہے ہیں. آج ان سے جو ان کے پیچھے ان کے اسرائیل کی لابی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان کے ذریعے دنیا کی توجہ غزہ سے ہٹ جائے اور پاکستان کی طرف چلے جائے. پی ٹی آئی کا ایجنڈا پاکستان کو تباہ کرنا ہے. احتجاج اور دھرنوں سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. احتجاج اور دھرنے کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا. وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب. کہا، پی ٹی آئی دور میں مہنگائی بڑھی، ہماری حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. ہم نے اپنی سیاست کو ریاست پر قربان کیا. ملک کی معیشت کو درست سمت میں گامزن کر دیا ہے. مہنگائی کم ہو کر 4% پر آ گئی. حکومت ڈی چوک واقعے پر کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہوا. حکومت سمجھتی ہے بندوق کی نالی سے معاملات درست کر لے گی. آج حکمران اور اپوزیشن عوام کی بات نہیں کر رہے. ملک میں سیاسی انتشار ہے. سربراہ اے پی پی شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ملک رول آف لا اور آئین کے مطابق چلایا جائے. اپوزیشن کا رویہ معاملات کو الجھانے والا ہے. معاملات کو سلجھانے اور اصلاحات کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا کے فنڈز کو اپنے ذاتی فوٹو سیشن اور تشہیر کے لیے استعمال کرنا شرمناک ہے. بشرا بی بی کس حیثیت سے لوگوں میں چیک تقسیم کر رہی ہیں؟ موصوفہ کہتی ہیں میں بھاگی نہیں، اکیلی کھڑی رہی. بشرا نے بھاگتے ہوئے گلی میں چھپ کر گاڑی تبدیل کی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا طنز. کہا، بشرا بی بی کے پی سے جو لاکھوں کا لشکر لے کر آئی تھی وہ کہاں گیا، یہ بھی قوم کو بتائیں. سفارش کلچر نے میرٹ تباہ کر دیا. سفارشی کلچر سے باہر نکل آئیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں نے آج تک کبھی کسی کی سفارش نہیں کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب. کہا، ڈاکٹرز اور ٹیچرز معاشرے میں بہتری لاتے ہیں. تاریخ میں جو رول ماڈل بنے وہ ہماری طرح ہی کے لوگ تھے.
ایک جماعت کی جانب سے اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا ملک دشمنی ہے. وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے پاکستان 45 سال سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے. افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی چاہتے ہیں. مہاجرین کو سہولیات کی فراہمی جاری رکھیں گے. ہم افغانستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. پنجاب حکومت جدید ہوائی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم. پنجاب کی ایئر لائن کے قیام کی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انٹرنیشنل سول ایویشن ڈے پر پیغام. کہا ہوا بازی نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں بدل دیا. فاصلے سمٹ گئے ہیں. معیشت، سیاحت اور عوامی روابط کے فروغ کے لیے ایویشن کا کردار فراموش نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم کی مدبرانہ کوششوں سے PIA کو یورپ میں فلائٹ آپریشن کی اجازت ملی. پیپلز بس سروس کے 40 سٹاپس کی تعمیر 2 ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس. شرجیل میمن نے کہا پیپلز بس سروس کے 100 سٹاپس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. باقی کا کام بھی جلد از جلد مکمل کیا جائے. سندھ حکومت ٹرانسپورٹ کے نظام کو دنیا سے ہم آہنگ کرنے کی خواہاں ہے. کراچی کی معیشت بڑھنے سے پورا ملک آگے بڑھتا ہے. 16 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی نے کمرشلائزیشن کے نام پر کراچی کو لوٹا. امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کا کہنا ہے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا. انڈسٹریز کے لیے مواقع نہیں ہیں. سہولیات دی جائیں تو انڈسٹری تیزی سے آگے بڑھے گی. شام میں صدر بشار الاسد کا اقتدار خطرے سے دوچار. باغیوں نے جنوب مغربی شہر درا پر بھی قبضہ جما لیا. حلب اور حما پر قبضے کے بعد حمص کی طرف پیش قدمی. شامی فوج شہر چھوڑ گئی. باغیوں کے رہنماؤں نے رائٹرز کو بتایا شہر میں تعینات شامی سینئر سیکیورٹی حکام اور فوجی افسروں کو محفوظ راستہ دے دیا. انسانی حقوق کے ایک گروپ کے مطابق باغیوں نے درا صوبے کے 90% علاقے پر قبضہ کر لیا. باغی گروپ کے رہنما حسان عبدالغنی نے کہا شامی فوجی بغاوت کر لیں ورنہ انجام کے لیے تیار رہیں. ادھر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران نے شام سے اپنے فوجی افسروں اور اہلکاروں کو نکالنا شروع کر دیا. ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے مسلح دستوں کا ہدف دمشق ہے. امید ہے انہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی. روس کی شام سے اپنے شہریوں کو نکلنے کی ہدایت. تیران میں سالہ پرانے اطالوی تربیتی بحری جہاز کی کراچی آمد. امریکو ویسپوچی 2 روزہ دورے پر کراچی بندرگاہ پہنچا. اطالوی سفیر، کونسل جنرل اور پاک بحریہ کے افسران نے استقبال کیا. اطالوی سفیر مالینا بیلین نے کہا پاکستان اور اٹلی میں بہترین دوستانہ تعلقات ہیں. اس شپ کی پاکستان آمد کا مقصد خیر سگالی اور ثقافت کا فروغ ہے. FWO کی کاوشوں کی بدولت قراقرم ہائی وے سردیوں میں بحال. پاکستان اور چین کو ملانے والی شاہراہ دسمبر سے مارچ تک بند رہتی تھی. دونوں ممالک کا سیاست اور تجارت کے فروغ کے باعث قراقرم ہائی وے کو پورا سال کھلا رکھنے کا فیصلہ. مسیحی برادری کے ملازمین کے لیے خوشخبری. سندھ حکومت کا کرسمس پر تنخواہ اور پینشن ایڈوانس میں دینے کا فیصلہ. مسیحی برادری کے سرکاری ملازمین کو 18 دسمبر کو ادائیگی ہوگی. نوٹیفیکیشن جاری. مظفر آباد میں عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر احتجاج کا تیسرا روز. مرکزی کاروباری ادارے اور بازار بدستور بند. ہڑتال میں نرمی کا اعلان. میڈیکل سٹور، کریانہ، سبزی، فروٹ اور دودھ دہی کی دکانیں کھل گئیں.